یاد رکھیں ابھی آپ نہ اٹھے تو آپ کی آنے والی نسلیں جو آپ کو معاف نہیں کریں گے. یہ آپ کا کسی پہ احسان نہیں, یہ آپ کا آنے والی نسلوں پہ احسان ہے. یہ آپ کے آئینی قانونی حقوق کی جنگ ہے. آپ کی سابقہ حکومتوں نے تو اتنا وہ حکومت کو نہیں بتایا. مجھ سے حکومت کے لوگوں نے پوچھا کہ آپ بار بار یہ فکس کرتے ہیں, بار بار یہ بات جلسوں کے اندر کرتے ہیں کہ اس بجلی کی قیمت فکس کرنے کا, ٹیرف فکس کرنے کا, اس کے تمام جو ہے ریٹ فکس کرنے کا اختیار گورنمنٹ آزاد جموں و کشمیر کے اندر ہے. کس جگہ پہ لکھا ہوا ہے؟ میں نے بطور ایک قانون کے چھوٹے طالب علم کی حیثیت سے میں نے پھر وہ لا جو ہے ان کو بھیجا اور ہائی لائٹ کر کے لیا کہ یہ پڑھو, یہ اس کے اندر بات لکھی ہوئی ہے کہ برقیات کا جو محکمہ ہے وہ اپنا ٹیرف ان بجلی کے یونٹس کا خود مقرر کرے گا. اب آپ کو پچانے میں ان لوگوں سے جو حکومت کے اندر رہے ان سے یہ پوچھیں, یہ سوال کریں. آپ کا سودا کرنے کے لیے 5 سال کے بعد آتے ہیں وہ لوگ, آپ ان سے کیوں نہیں سوال کرتے کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو پانی کی ضرورت تھی, غیرت کی ضرورت تھی, عزت کی ضرورت تھی, محبت کی ضرورت تھی, فری بجلی کی ضرورت تھی, یا دنیا کی کم جو ہے ریٹ قیمت کی ضرورت تھی, اور یہ ریٹھوں اور یہاں بریج کے مکمل کرنے کی ضرورت تھی. جو ناجائز ٹیکسز تم عائد کرتے ہو, جو یہ 30-33% بینکوں سے جو ہے وہ تم لوگوں کے پیسوں میں ڈاکے مارتے ہو. 8 کروڑ کا پلاٹ ایم ڈی اے کے اندر ٹرانسفر ہوا, 80 لاکھ میرے بھی ہے, ہر ایک کی انتہا نہ رہی. 80 لاکھ کا ٹیکس ہوا ہے ایم ڈی اے نے کہا ہے, پھر بھی کہتے ہیں ایم ڈی اے لکویڈیٹ ہو رہا ہے. اور پرائم منسٹر صاحب نے درست فیصلہ کیا ہے. کرپٹ نہیں ہے آج کا موجودہ وزیر اعظم, کرپٹ نہیں ہے. کرپٹ شخص ہو کبھی بھی مافیا کے سامنے سینے سے پرو کے نہیں کھڑا ہو سکتا, میں یہ سمجھتا ہوں. لیکن اب ان کا ٹیسٹ کیس ہے, ان کو وہاں کو ریلیف دینا ہی پڑے گا. بجلی کے بلات میں اب ہمیں یہ بات پتہ چل چکی ہے, 2.59 روپے بجلی کی یونٹ کی قیمت وابڈا کو آزاد حکومت طے کرتی ہے. کسی صورت ہم اس کی 80, 70, 60, 50, 40, 30 روپے نہیں ادا کریں گے, کسی صورت نہیں ادا کریں گے. اور جو پیسے فالتو ہم سے اس ایکسپلائٹیشن کی بنیاد پہ, اشرافیہ کی عیاشیوں کی بنیاد پہ لیے جا چکے ہیں, میں حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہوں ان تمام پیسوں کو ان 2 مہینے کے بلات کے اندر ایڈجسٹ کریں. تیسرے مہینے کے بلات بھی سر پہ چڑھے ہوئے ہیں, ان میں ایڈجسٹ کریں. آپ اتحاد برقرار رکھیں جب تک ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن اور ہمارے تمام میرپور پروٹیکشن فورم کے دوستوں اور انجمن تاجران کے ہمارے لیڈرز کی طرف سے یہ اعلان نہیں ہوتا کہ آپ بجلی کے بلات جو ہیں اب اس ریٹ پہ آ گئے ہیں جمع کروائیں, اس وقت تک تھوڑا صبر کا مظاہرہ کریں. جس بازار میں, جس گلی, جس جگہ پہ میں جاتا ہوں, جس شادی پہ, جس تقریب میں, وہاں پہ ایک ایشو ہے, بجلی کے بلات کا ایشو ہے. یہ کیوں ایشو پیدا ہوا؟ یہ تمام آپ کے سب کا لیڈر, جو لیڈرز آپ کو کہتے ہیں ہم کشمیر آزاد کرا کے دیں گے, ایک چھوٹا سا معاہدہ تو تم جو ہے وہ یہاں پہ طے نہیں کروا سکے, اس چھوٹے سے معاہدے کی قیمت تو تم بجلی کی طے نہیں کروا سکے. تو میں حیران ہوں, اور میں سمجھتا ہوں یہ قاسم مجید صاحب ہماری اس ریاست کے اس اہم ترین ایریے سے ایم ایل اے ہیں, اسمبلی کے ممبر ہیں, آپ بھی اس کمیٹی کے اندر شامل ہو. جو کمیٹی بنی ہے مذاکراتی کمیٹی, جو کمیٹی یہ فیصلہ کرے گی کہ بجلی کے بلات کی قیمت جو ہے وہ کون سی فکس کی جائے, اس کمیٹی کے اندر آپ کا شامل ہونا قاسم مجید صاحب بہت ضروری ہے. آپ اس کے اندر ضرور شامل ہو. آپ شامل ہوں گے تو لوگوں کو حوصلہ رہے گا کہ ہمارا ایک نمائندہ اس کے اندر موجود ہے. آپ شامل نہ ہوئے تو شاید لوگوں کی جو سیٹسفیکشن ہے وہ اس طرح نہ ہو سکے. اور میں دوستو, میں اپنی بات اب مختصر کروں گا. مجھے نون میم راشد کا وہ شعر یاد آتا ہے, آپ صدر باہر سے کیوں ڈرتے ہیں؟ دیکھیں پورے آزاد کشمیر کے اندر گرفتاریاں ہوئی, میرپور ڈویژن کے اندر کسی پہ ہاتھ نہیں رکھا گیا, کوئی بندہ گرفتار نہیں ہونے دیا ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن نے. اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن نے بجلی کے محکمے کے ذمہ داران کو کلیئرلی اور لاؤڈلی کلیئر میسج دیا تھا کہ جب تک یہ بجلی کے بلات کا تنازع طے نہیں ہوتا, آپ کسی بھی شخص کا, کسی بھی غریب کا جو ہے یہ میٹر کا کنیکشن جو ہے یہ میٹر اتارنے کی کوشش نہ کرنا. اگر آپ نے یہ کیا تو یاد رکھنا یہ تحریک پرامن ہاتھوں میں, ابھی یہ پرامن ہے, پھر میں اس گارنٹی نہیں کر سکتا. جو طوفان مجھے نظر آ رہا ہے اور جو مچنے جائے گا آپ سے وہ طوفان سنبھالا نہیں جائے گا. ہم سیاسی کارکن ہیں, اور یاد رکھنا میری صحت ٹھیک رہی, اگر یہ آپ کے مسائل حل نہ ہوئے, میں آپ کو حقیقتاً بات بتا رہا ہوں, اپنے اتقان اور اپنی اسٹڈی کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں, اگر میری صحت ٹھیک رہی اور یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو یہاں سے لانگ مارچ ہم شروع کریں گے کوٹلی کی طرف. اس سارے ایریے سے چلتے چلتے آپ سارے لوگوں نے ہمارا ساتھ دینا ہے.
ہمیں جانا پڑا, ہمیں حکومت کا گراؤ کرنا پڑا, اسمبلی کا گراؤ کرنا پڑا, وزیر اعظم ہاؤس کا گراؤ کرنا پڑا, صدر ہاؤس کا گراؤ کرنا پڑا اور منسٹرز کا گراؤ کرنا پڑا اپنے مسائل کے حل کے لیے. تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا اور انقلاب پھر لا کے لیں گے اور وہ لانگ مارچ ہوگا جیسے چائنا میں ہوا تھا, انقلاب آیا تھا, یہ بھی لانگ مارچ ہوا. اور یاد رکھنا پھر انقلاب آ کے رہے گا, پھر اشرافیہ پہ یہ سسٹم اور یہ بدبودار سسٹم جو ہے اس کو بدل کے رکھ دیں گے. اور میرے دوستوں مجھے بتاؤ, آپ سارے اپنے ایمان سے بتاؤ, آپ سارے دوست ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ میں سے کسی کا بچہ جو ہے اس موجودہ نظام کے اندر اس ریاست کا صدر یا وزیر اعظم بن سکتا ہے؟ یہ تو میرٹ کی حالت ہے. اور میرٹ کا پیمانہ جو ہے وہ تم نے زیرو کر کے رکھ دیا, میرٹ کی دھجیاں اٹھا کے بکھیر دی ہیں. کوئی غریب شخص, کوئی ایماندار شخص, کوئی دیانتدار شخص اور کوئی کریکٹر فل شخص جو ہے الیکشنز کو آپ نے گالی بنا کے رکھ دیا ہے. اور دنیا بھر میں الیکشنز جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کا اور قوم کی خدمت کا, اور مردہ قوموں کو زندہ قوم بنانے کا نام ہے. ادھر زندہ قوموں کو مردہ بنایا جاتا ہے. یہ الیکشن ہے, سودے کرتے ہو تم, اپنی قوم کو بیچتے ہو, شرم کا مقام ہے. اور ہماری حیثیت کیا دنیا کے اندر ہو گئی ہے؟ ہمارے اداروں کا یہ حال ہو گیا کہ ہماری جوڈیشری 134ویں نمبر پہ دنیا میں آئی ہے. تو میں دوستو یہ آپ کو کہنا یہ چاہتا ہوں, دیکھیں ہم میرپوریوں نے 2 دفعہ قربانی دی ہے, 2 دفعہ قربانی دی ہے, کسی کا احسان نہیں ہے ہم پہ. مجھے بسم صادق صاحب نے بڑی خوبصورت میرپور کے جلسے میں بات کی. انہوں نے کہا اگر آپ کو 2 400 ڈبونے پڑتے, انہوں نے 2 کہا, میں کہتا ہوں 10 400 اس ریاست پاکستان کے لیے ڈبونے پڑتے, ڈبو دیتے, لیکن کالا باغ ڈیم بناتے. کالا باغ ڈیم تو تم نے بننے نہیں دیا, اور ریاست جموں کشمیر کے اس خطے میں جو ہے وہ تم چڑھیاں کرتے ہو, اور اوپر سے یہ کہتے ہو کہ ہمارا بہت بڑا احسان ہے. اور ریاست کا جو بجٹ ہے 2 خرب اور کچھ ارب کے برابر ہے, اور سالانہ آمدن 23 خرب سے زیادہ کی ہے اس منگلا ڈیم کے پانی سے, 23 خرب سے زیادہ کی. اور بجلی, اور یہاں پہ جو مچھلی ہے ماشیر, ایک نام سنا ہے نہیں سنا؟ دنیا کی بیسٹ ذائقہ دار مچھلی ہے جو آپ کو اور مجھے دستیاب نہیں ہے. اس مچھلی کو صرف جو ہے اسی کے ریٹ سے, میں سمجھتا ہوں یہ منگلا کٹ سے سارا برج جو ہے اس کی پرائس اگر وصول کی جائے, ایکسپورٹ کوالٹی مچھلی ہے اسی سے بن جاتی ہے. 23 خرب سے زیادہ کی سالانہ آمدن ہے. یاد رکھو میرپوری, اپنے حق کے لیے اٹھو, جاگو. آپ نہ جاگے تو یاد رکھنا تمہاری نسلیں بھی جو ہے یہ بالکل بیچ دیں گے, سودا کر دیں گے تمہارا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں, ہم نے 7 نومبر کا مظاہرہ رکھا ہے میرپور کے اندر. انشاءاللہ العزیز میرے اللہ نے چاہا میں ایک درویش بندہ ہوں. یہ تحریک بھی میں نے خاکروبوں کی اور غریبوں کی حالت زار دیکھ کے شروع کی. بڑے لوگوں نے مجھے پیغام دیے, بڑے لوگوں نے باتیں کی, یہ بک جائے گا, یہ جھک جائے گا, اس کے اپنے مفاد ہیں, اس نے الیکشن لڑنے ہیں. اور میں نے تھوڑے الیکشن لڑے ہیں یار. میرے والد کا جو منشی تھا 3 دفعہ میرے والد کے نام پہ جو ہے وزیر بن گیا. اور خدا کا واسطے یار ایسے الزامات, اور الیکشن لڑنے میں تو لڑا دیں گے نا کسی غریب کے بچے کو اور کسی مزدور اور کسان کے بچے کو الیکشن لڑا دیں گے اگر لڑانا ہی ہوا. دیکھ لیں گے نا تم کتنے پاپولر ہو رہے. ایک ایماندار اور دیانتدار بندہ جب سڑکوں پہ آئے گا تمہارے مقابلے میں, پھر دیکھ لیں گے. اگر تم یہ چیلنج کرتے ہو تو ہم نے زندگی میں بہت بڑے چیلنج قبول کیے ہیں, اور میں زندگی میں کبھی اپنی لائف پورے کے اندر میں چیلنجز کا سامنا کرتا رہا ہوں, کبھی میں گھبرایا نہیں ہوں. مجھے یہاں پہ لائف تھریٹس بھی ہوئی, راجہ ذوالفقار صاحب کو بھی لائف تھریٹس ہوئی. راجہ ذوالفقار صاحب کو بھی میں خراج عقیدت نیازی صاحب پیش کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے دن رات ایک کیا, اس تحریک کو اپنے خون سے سینچا ہے. ان کو بھی لائف تھریٹ تھی, مجھے بھی لائف تھریٹ دی گئی, مار دیں گے, یہ کر دیں گے, اٹھا لیں گے. میں نے کہا دیکھا جائے گا, لوگوں کے لیے مرنا پڑا تو مر بھی جائیں گے, لوگوں کے لیے اٹھنا پڑا تو اٹھ بھی جائیں گے. کون سی اچھی بات ہے؟ یہ زندگی, یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی کوئی بات نہیں ہے. اور نون میم راشد کا میں کہتا ہوں روشنی سے ڈرتے ہو, روشنی تو تم بھی ہو, روشنی تو ہم بھی ہیں. روشنی سے ڈرتے ہو, روشنی تو تم بھی ہو, روشنی تو ہم بھی ہیں. آدمی سے ڈرتے ہو, آدمی تو تم بھی ہو, آدمی تو ہم بھی ہیں. تو میں حیران ہوں یہ کیسے لوگ ہیں. اور لوگوں کے حقوق کی بات کرنے والا جو لوگ ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے ان سارے خطرات کو نہیں دیکھ رہا ہوتا, ان سارے خطرات کے سامنے سینہ سپر ہو کے کھڑا نہیں ہوتا. اور یہ بجلی کی تحریک چلانا اور اس کو شروع کرنا کوئی آسان کام تھا؟ یہ نان پیمنٹ اور ہمیں قانون سکھاتے ہیں. اور یہ سیول ڈسپیوٹس تو شروع ہی نہیں ہوئی, اور سیول ڈسپیوٹس تو میرپور میں شروع ہوتی. میرپور کے لوگ تمام سرکار کے پورے مشینری کو جامد کر کے رکھ دیتے. یہ میرپور کے لوگ قربانی دینے والے لوگ ہیں. اس ریاست پاکستان کو جب بھی
خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی. جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی. پھر بھی کہتے ہیں یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں. اور اس ریاست پاکستان کو جب بھی خون کی ضرورت پڑی یہ میر پور کے لوگ اپنا خون دیں گے. ریاست پاکستان کے لوگوں آپ ہمارے ساتھ تو ہماری لازوال محبت کو آپ تو میسر ہی نہیں کر سکتے، اس کا جائزہ ہی نہیں لے سکتے. پاکستانیوں سے زیادہ پاکستان سے محبت ہے کشمیر کے لوگوں کی، اور ہمیں یہ حق ہے نا ہم ریاست پاکستان میں شامل ہو یا نہ ہو، یہ ہمارا حق ہے. یو این او نے ہمیں دیا، یہ قانون نے ہمیں دیا ہے کہ ہم رائٹ آف ووٹ اپنا پاکستان کے حق میں استعمال کریں یا نہ کریں، یا ریاست جموں کشمیر کو خود مختار کشمیر بنائیں. یہ ہمارا حق ہے. یہ حق دنیا میں آپ سے